ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ریحام خان صاحب آئے جن سے ہم ایکسکلوسیو گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. کچھ ایک دو چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنلی اس کو بھی سامنے لائیں گے. ریحام خان صاحبہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ریحام خان صاحبہ میں تو چلوں گا یہاں سے کہ یہ جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے یقیناً کوئی بھی مسلمان کوئی بھی ایک طریقے سے کہنا چاہیے انسانیت کو عزت دینے والا یا ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے یا انسانیت کے حوالے سے کوئی بھی شخص اس سے الگ نہیں ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے. اور اس سلسلے میں دو باتیں ہیں. ایک تو جو یہ جارحیت ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ نسل کشی ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، اس کو بین الاقوامی طور پر بڑے ممالک چند خاص طور پہ یو ایس اور یورپ اور یو کے سپورٹ کر رہا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو 57 عرب ممالک ہیں، 57 مسلمان کنٹری ہیں اور 28 کے قریب عرب ممالک ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی ریئیکشن نہیں ہے ماں سوائے عوامی ریئیکشن کے کہ اسرائیل کو خاموش کیا جا سکے، اس کی جارحیت کو روکا جا سکے. کیا کہیں گی؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں نے آپ کے پچھلے پروگرامز میں بھی جب سے یہ آفت ایک بار پھر ٹوٹی ہے غزہ پہ، ہم نے اس بات کی نشاندہی کی کہ آپ نے لفظ نسل کشی استعمال کیا، اور یہ نسل کشی، یہ جینوسائیڈ ہے. there is no other word for it. اور افسوس کی بات ہے یہ بات کہ اسلامی ممالک جو ہیں ان کی آواز اتنی مؤثر نہیں ہے، یا انہوں نے اپنے مفاد دیکھ کے شاید بہت محتاط قسم کی باتیں کی ہیں. جہاں تک رہی عوامی رد عمل کی، تو ہم تو مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں یا اور ممالک میں ہیں. مجھ جیسے لوگ جو یو کے میں رہتے ہیں وہ بہت سالوں سے فلسطینین کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے جب بھی تشدد ہوا ہے، جارحیت ہوئی ہے، بچوں کے اوپر اس طرح سے حملے کیے گئے ہیں، بچوں کو مارا گیا ہے، ہم نے یو کے میں جو برٹش ایشین ہے اس نے پیلسٹینین کاز کے لیے آواز اٹھائی ہے، ہم باہر نکلے ہیں. لیکن اس بار جو عوامی رد عمل آیا ہے وہ بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ سراہا جائے، اس بات کو اکنالج کیا جائے کہ وہ لوگ جو کہ غیر مسلم ہیں، وہ لوگ جو کہ بڑی شخصیات ہیں، جو کہ شاید ان کے بھی مفاد جڑے ہوئے ہوں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مین سٹریم ایکٹرز ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کی سیاست بھی ہے، اور جو نہ پیلسٹینین ہے، نہ عرب اوریجن ہے، نہ مسلمان ہے، لیکن انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے یہ بات کہی ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اینجلینا جولی از جسٹ ون ایگزامپل. مارک رفلو وغیرہ جیسے لوگ، انہوں نے بھی آگے ایکٹنگ کرنی ہے، انہوں نے بھی آگے اپنی زندگی گزارنی ہے اور امریکہ میں گزارنی ہے. لیکن جب امریکہ نے، یو ایس اے نے، یو کے نے اور کچھ اور بڑے ممالک نے جب ویٹو کیا سیز فائر کی، ہم نے جب ڈیمانڈ کی، تو عوام باہر نکلی. 1 ملین عوام ہر سیٹرڈے کو باہر نکلتی ہے یو کے میں سیز فائر کا تقاضا کرنے کے لیے. یہ تمام مسلمان نہیں ہیں، یہ تمام عربک نہیں ہے، یہ تمام پیلسٹینین اوریجن نہیں ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جیریمی کوربن جو فارمر لیبر لیڈر رہے ہیں، وہ متواتر اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یو کے پرائم منسٹر رشی سناک نے جس قسم کا اس کا سٹانس لیا، جس قسم کی ایک پولرائزیشن جان بوجھ کے ان کی ہوم آفس نے پھیلائی، اور آج آپ نے دیکھا کہ ایک منسٹر کو بھی برطرف کیا گیا ہے اور بہت دیر سے برطرف کیا گیا ہے. لیکن جو لیبر لیڈر ہے اس وقت کیئر سٹارمر، اس کے اوپر بھی لیبر کی جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، مجھ جیسے لوگ ٹویٹر پہ بھی اور باہر بھی برملا ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن عوام باہر نکل رہی ہے. یو کے گو پولز ہیں، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا جب یہ آغاز ہوا تھا اس جارحیت کا، کہ 76% لوگ جو ہیں وہ سیز فائر کے حق میں ہیں اور اسرائیل کی بہیمانہ جو رویہ ہے اس کے خلاف ہے. اسی طرح یو ایس میں ملین سے زیادہ لوگ نکلتے ہیں، اور یہ جمہوریت نہیں ہے،
یہ لوگ جو ہم کو جمہوریت سکھا رہے ہیں، تو یو ایس اور یو کے تو جو کر رہے ہیں ان کا تو ظاہر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اسرائیل کی ہمیشہ انہوں نے پشت پناہی کی ہے، لیکن ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں، ان کی اگر آواز مؤثر ہوتی یا ان میں آپس میں اتحاد ہوتا، اگر ہم نے مفاد پرستی ہمیشہ نہ کی ہوتی تو پیلسٹینینز تو یہ تو کچھ ہفتے پرانی بات تو نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو اپنی جوانی کی بات بتا رہی ہوں کہ میں تو کتنی دہائیوں سے یہ دیکھ رہی ہوں، میں تو بچپن سے یہ دیکھ رہی ہوں جو پیلسٹینینز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تب ان میں اتنا صبر یا تب ان میں اتنی ریزیلینس آئی ہے کیونکہ انہوں نے تو اپنی نسلیں اس طرح قربان کر دی ہیں، اور جس طرح کا جتنے چھوٹے سے ایریا میں یہ اس طرح کی ایریل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح بے دردی سے ہسپتالوں کے اوپر بامبنگ ہو رہی ہے، ہسپتالوں کے کار پارکس میں بامبنگ ہو رہی ہے، یہ تو جنیوا کنونشن ہو یا کوئی بھی انٹرنیشنل لا ہو، یہ تو وار کرائم ہے، اور اس وار کرائم میں وہ تمام ممالک جو کہ مؤثر طریقے سے اس کے اوپر سفارت کاری نہیں کر رہے، اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہے، وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں عرب لیگ اور وائی سی کا مشترکہ جو ہے وہ اجلاس ہوا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور کس طرح معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بم سے اڑایا جا رہا ہے، اور یہ 57 ممالک اور یہ 28 عرب لیگ 25 جو بھی 28 عرب لیگ کے ممالک ہیں، ایک متفقہ سخت موقع پر یہ قائم نہیں رہ سکے۔ تو اتنے بزدل، یہ لگتا یہ ہے کہ یہ بزدل تو ہیں، لیکن یہ اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے یہ آگے آنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ سے یہی کہا کہ یہ مفاد پرستی ہے، اور میں نے اس لیے آپ کو غیر مسلمانوں کا اگزامپل دیا۔ میں نے جیریمی کوربن کا، آپ کو مسلمان تو نہیں ہے نا وہ، اور وہ کب سے پیلسٹینین کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جیریمی کوربن نے اپنا جو لیبر لیڈرشپ تھی وہ اس وجہ سے لوز کی، ہی واز ویری پاپولر، ہم سب کا ووٹ ان کے ساتھ تھا، ان کے خلاف اندر سے سازش ہوئی اور ان کو ہٹایا گیا، اس لیے کیونکہ وہ ہمیشہ پیلسٹینین کاز کی بات کرتے تھے، وہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے تھے۔ لیکن ہمارے لیڈران میں ہم تو جی کشمیر کے لیے نہیں آواز اٹھا سکے، پیلسٹائن تو بہت دور کی بات ہے، تو یہ مفاد پرستی ہے، یہ اپنی حکمرانی سے جڑے رہنے کی مجبوریاں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہماری بالکل، اور ہماری جو معاشی کمزوری ہے اس وجہ سے بھی ہم، کیونکہ کوئی ایڈ کے اوپر نظریں جمائے رکھا ہوا ہے، کوئی اس بات پہ کہ جناب ان کی جو ایک ماڈرن اب ایک روش چل پڑی ہے، نہیں مفاد ہے، صرف ان کو اپنی حکومت بچانی ہے، اور ان کو پتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھے تو ہماری حکومت جائے گی کوئی اور، تو بہرحال بزدل حکمرانوں کا یہی اشر ہوتا ہے، اور اس وقت بہت بڑی تعداد میں مسلمان حکمران بزدل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست کے بارے میں کیا کہیں گی؟ موجودہ حالات کو آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست تو جیسی پچھلے پروگرام پہ تھی وہ اللہ معافی آپ کے اگلے پروگرام پہ بھی شاید ایسی ہی ہو۔ پاکستان کی سیاست کیا ہے کہ ہماری جو میں ٹی وی کو دیکھتی ہوں، میڈیا کو دیکھتی ہوں، تو میں 2-3 آج انویٹیشنز تھیں، اور میں نے ان کو اس وجہ سے ان کو ڈکلائن کیا، اس لیے کیونکہ جو یہ بات ہو رہی ہے پاکستان میں وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسکلی جس قسم کے سوالات ہیں وہ جان بوجھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ میڈیا کسی اور طرف چل پڑا ہے، اور ابھی تک وہ لوگ جو کہ جیل میں ہیں یا وہ لوگ جن کے اوپر سیریس ایلیگیشنز آ رہے ہیں اور عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن فضول کے ٹویٹر ٹرینڈ چلا رہے ہیں، کبھی ریحام خان کے اوپر ٹویٹر ٹرینڈ چلا رہے ہیں، تو کبھی مریم نواز شریف کے اوپر ٹویٹر ٹرینڈ چلا رہے ہیں، تو کبھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے اوپر ٹرینڈ چلا رہے ہیں، اور کبھی عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا کیا معاملہ ہے چیف آف آرمی سٹاف سے۔ یعنی کہ جو میڈیا ہے اور جو سوشل میڈیا ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے حق میں یا پاکستانی عوام کے حق میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت جو بات ہمیں کرنی چاہیے وہ ڈیلیمیٹیشن کی بات کرنی چاہیے، اس وقت ہمیں بات یہ کرنی چاہیے کہ 10 تاریخ سے 10 نومبر سے پی ایم ایل این نے جو سب سے بڑی جماعت سمجھی جا رہی ہے میاں نواز شریف کی قیادت کے تلے، انہوں نے الیکشن کیمپین کا آغاز کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے، لیکن ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ ٹکٹس کس کو دیں گے۔ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ کراچی میں جو لوگ پی ایم ایل این
سے توقعات رکھتے ہیں. کیا وہاں پہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ادھر ادھر سیاسی توڑ جوڑ کی بات کر رہے ہیں, ایم کیو ایم ہو, باپ ہو, جے یو آئی ایف, مولانا صاحب کے ساتھ آج میاں نواز شریف کی ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے, لیکن پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں یا جے یو آئی ایف کے جو لوگ ہیں, جو سپورٹرز ہیں, وہ ووٹرز ہیں, وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں دو باتیں. ایک ہے کہ ٹکٹس آپ کس کو دیں گے, کن کو ٹکٹس دیں گے. اگر آپ پی ٹی آئی سے خوش نہیں تھے یا کسی لوٹا پارٹی سے خوش نہیں ہے تو آپ ٹکٹس کس کو دیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیں, کیا آپ واقعی ایسے ورکرز کو ٹکٹ دیں گے جو آپ کے لائل بھی رہے, جو آپ کے ساتھ کھڑے بھی رہے اور اس حلقے کی نمائندگی بھی صحیح طرح سے کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو ڈیلیمیٹیشنز کی بات ہو رہی ہے, اس ڈیلیمیٹیشنز میں کیا آپ صحیح طرح سے جو ہمارے معاملات ہیں کہ جس طرح سے حلقہ بندیاں ہم چاہتے ہیں کہ ہوں, کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے آپ حلقہ بندیاں کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور اس سے بھی بڑھ کے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ مہنگائی کم کرنے کے لیے کیا مینیفیسٹو رکھتے ہیں, آپ کس چیز پہ الیکشن کیمپین کریں, ہمیں بتائیں تو صحیح. آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, لیکن وہ کیا گدڑ سنگی ہے, وہ کیا روڈ میپ کیا ہے آپ کے پاس؟ کسی سیاسی جماعت نے اب تک وہ حصول اقتدار کے لیے تو پوری طاقت لگا دی, اب تو الیکٹیبلز کو بھی حاصل کیا جا رہا ہے, دوسری سیاسی جماعتوں کو اتحاد بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس وقت جو قومی مفاد میں سب سے اہم چیز ہے کہ تمام سیاسی جماعت مل کر ایک قومی ایجنڈا, ایک ایجنڈے پر کہ ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کیا جائے گا, عوام کو اس دلدل سے کیسے نکالا جائے گا. کسی کے پاس روڈ میپ بھی نہیں ہے اور نہ یہ مفاہمت نظر آ رہی ہے. ہمیں تو یہاں لڑائی جھگڑا اور گروپنگ اور اقتدار کے حصول کے لیے شارٹ کٹ راستے وغیرہ سب شروع ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم جب پی ٹی آئی کی تنقید کرتے تھے تو کیا تنقید کرتے تھے؟ یہ تنقید کرتے تھے کہ کوئی شیروانی پہننے کو مرے جا رہا ہے, کہ کوئی پرائم منسٹر بننے کو مرے جا رہا ہے, اور جناب 4-5 سی ایم ہوپفلز ہیں. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر بننے کی ریس لگی ہوئی ہے, سی ایم پنجاب بننے کی ریس لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے جو محروم صوبے ہیں, کے پی ہو گیا, بلوچستان, اس طرف تو نظر ہی نہیں جاتی. لیکن اس وقت کوئی بات کر رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے مہنگائی کے لیے, کیا پلان ہے آپ کے پاس, کیا پلان ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری, جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, جو ویلیو ایڈیشن انڈسٹری ہے, وہ بالکل مطلب اس کے مارجن سکویز ہو گئے ہیں. آپ کیا انڈسٹریلسٹ کو یا مینوفیکچرنگ طبقے کو, کاروباری طبقے کو, دکانداروں کو, ہمارے نوجوانوں کو, یہ 65% کی نوجوانوں کی پہلے پی ٹی آئی رٹ لگاتی تھی, اب باقی پارٹیز رٹ لگاتی ہے, لیکن واٹ آر یو ڈوئنگ فار دیم؟ آپ کی کنونشنز ہو رہی ہیں, ونڈرفل, آپ ان سے ہیش ٹیگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. سوشل میڈیا پہ آپ جناب یہ پکچر اور وہ پکچر کرا رہے ہیں, لیکن آپ نے اس 65% یوتھ کے لیے کیا روزگار کے مواقع کیا سوچا ہے؟ آپ نے کچھ سوچا ہے کہ یہ کسی قابل بن جائیں گے؟ کہاں سے روزگار یہ لائیں گے؟ کچھ کر سکتا ہے ہمارا نوجوان سوائے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایز لیڈر گالی گلوچ کرنا, درباری بیہیویئر کرنا, یا سوشل میڈیا پہ اور بھی زبانیں کھل جانا؟ اس وقت اگر ہم پی ٹی آئی کی تنقید کر رہے ہیں, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے فضول لوگ کابینہ میں بٹھائے ہوئے تھے, یا فضول لوگ کیبنٹ پہ کے علاوہ اسمبلیز میں بٹھائے ہوئے تھے, نمائندگی صحیح نہیں تھی, تو کیا آپ لوگ اپنے ٹکٹس میں ہم کو امپریس کرنے جا رہے ہیں؟ میں تو جی اپ اینڈ ڈاؤن دا کنٹری جا رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں, میں تو بڑے گھبراہٹ سے دیکھ رہی ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ وہ ٹکٹس اور وہ سیٹ جو میں دیکھ رہی ہوں, میں اگر 30 سیکنڈ کسی کے ساتھ بیٹھتی ہوں, میں سوچتی ہوں یا اللہ یہ اس کو سیٹ ملنے والی ہے. ماضی میں ریحام خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر انہی لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا, ہر سیاسی جماعت نے الیکٹیبلز کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں جو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اتحاد بھی ایسے بن رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ پنجاب میں نہیں ہے اور پی ایم ایل این کا ووٹ کراچی میں نہیں ہے, پھر بھی اتحاد بن گیا ہے. اور یہ صرف اور صرف جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حصول اقتدار کے لیے ہے, ملکی مفاد کے لیے یا عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہے, ورنہ ان کے پاس روڈ میپ ہو کہ وہ لے کے آگے بڑھیں, کسی کے پاس نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہی چہرے آنے ہیں اور یہی لوگ اگر حکومت میں آئے تو 3 سال 7 ماہ بھی ہم نے دیکھا ہے اور 18 مہینے بھی 16 مہینے بھی ہم نے دیکھ لیا ہے, 11 سیاسی جماعتوں کی حکومت جس میں 85 کی کابینہ اور کارکردگی 0.
تو کیا یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پہلے کراچی کو ہی لے لیتے ہیں نا، کہ کراچی کی جو حالت ہے، دا فیکٹ کہ ایم کیو ایم یا پی ایم ایل این یا پی پی پی، اربن کراچی کی میں بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں، میں ایک ایک حلقے میں گئی ہوں اور میں حلقے نہیں چیک کر رہی تھی، میں ایسی جگہوں پہ جا کے سکولز اور خواتین کے مسائل اور میں اپنے کام کے سلسلے میں جا رہی تھی کہ خواتین کو کچھ روزگار کے مواقع دیے جائیں، کچھ سکل سیٹ سکھایا جائے۔ میں جہاں جاتی ہوں ڈاکٹر صاحب، میں اپنی بات ہی نہیں کر سکتی، اس لیے کیونکہ وہ بچیاں مجھے بتاتی ہیں کہ جناب ہم تو ہمارے پاس تو مڈل سکول نہیں ہے، پرائمری سکول ہے تو دروازے نہیں ہیں، اور ہمارے تو جو گھر کے مرد ہیں وہ یا نشے میں دھت ہے یا وہ ادھر ادھر سے قرضے لے کے دبئی جانا چاہتے ہیں کیونکہ روزگار نہیں ہے۔ وہ مجھے مائیں اور بہنیں بتاتی ہیں کہ جناب ہسپتال کا جو خرچہ ہے وہ ہم نہیں اٹھا سکتے، 85,000 1,00,000 روپے پہ تو ایک ٹریٹمنٹ ملتی ہے، ہسپتال نزدیک نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ڈیفنس سے لے کے لانڈی تک سڑکوں کی حالت دیکھیں آپ، اور یہ پچھلے 3 مہینے کی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کوئی بندہ جائے تو کہاں جائے؟ موبائل سنیچنگ تو ایک طرف، میں تو موبائل سنیچرز کے لیے بھی ہمدردی اب رکھتی ہوں، کیونکہ وہ لڑکے بھی، ان کے پاس کیا ہے، مطلب ادھر تو موٹر سائیکل بھی آپ رکھ نہیں سکتے، لوگ آپ کے گھروں سے آ کے موٹر سائیکل چوری کر رہے ہیں، آپ گیٹ کھولتے ہیں تو آپ کو گن پوائنٹ پہ کوئی آپ کو موٹر سائیکل پورا کا پورا لے جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کس منہ سے آپ ان حلقوں میں چہرہ دکھائیں گے؟ اور جو پی ایم ایل این کے وہ نمائندے جو کہ کراچی کی ریپرزنٹیشن اتنے عرصے سے کر رہے تھے، دیکھیں میں پی ایم ایل این کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن آپ بھی سمجھدار ہیں، ہمارے ویورز بھی سمجھدار ہیں کہ وہ لوگ جو پی ایم ایل این میں تھے اور جنہوں نے مقابلہ کیا مشکل وقت میں اور ان کو بہت کچھ سننا بھی پڑا، آج وہ پی ایم ایل این کی نمائندگی کراچی سے نہیں کر رہے، کراچی سے وہ ڈبے بھر بھر کے گئے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کن کن لوگوں کو نئی چہروں کو متعارف کرا رہا ہے۔ ریحام خان صاحبہ، یہ حال تو پنجاب کا بھی ہے، ساؤتھ پنجاب کا بھی ہے، سینٹرل پنجاب کا بھی ہے، بہت برے حالات ہیں وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، وہاں پہ بھی چوری ڈکیتی اور ساری چیزیں پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں۔ مسئلہ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن تو کھیلا جا رہا ہے، لیکن گیٹ نمبر 4 پہ سب نے لائن لگائی ہوئی ہے، ابھی سے لوگ اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں، مثلا عوام کا ووٹ آیا نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گیٹ نمبر 4 کے جو قطار لگی ہوتی ہے نا، وہ دیکھ لیں کہ پچھلے گیٹ نمبر 4 والوں کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، دیکھ لیں۔ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو حلقے میں آپ کی کوئی کارکردگی ہونی چاہیے، دوسرا میں جس حلقے میں جا رہی ہوں، میں ابھی بہاولپور، سیالکوٹ، ملتان، شیخو پورہ میں جہاں گئی ہوں، لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم 22 سالوں سے ان لوگوں کے چہرے دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھتے ہم ان کے چہرے، ٹکٹ ان کو ملے گا۔ اب نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، جو نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اس میں جو پرانا ایک ٹکٹ ہولڈر تھا اسی کے بھائی کو، اسی کے بیٹے کو ٹکٹ ملے گا، اور وہ لوگ مجھ کو یہ کہتے ہیں، اور یہ مجھے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں، بیچاری غریب عوام۔ تو آپ دیکھ لیں، جو پہلے جو آپ کا نون کا کنفرمڈ ووٹر تھا وہ بھی اس دفعہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، کیونکہ عالمی منڈی میں اگر تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو بھی ہم اس کا اثر نہیں دیکھتے، اور بات صرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر بننے کی خواہش میں اور اپنی کیسز ہٹانے کی، رفع دفع کرنے کی خواہش میں آپ کئی ایسی کمپرومائزز نہ کر جائیں کہ پھر آپ میں اور پی ٹی آئی میں آنے والے سال میں کوئی فرق نہ دکھائی دے۔ 2/3 میجورٹی مانگے، 2/3 میجورٹی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں عوام سے، لیکن عوام کی بہتری کے لیے نہ 16 مہینوں میں کوئی کام نظر آیا، نہ اس سے پہلے آیا، اور اب بھی کسی سیاسی جماعت کے پاس عوام کی بھلائی اور اس دلدل سے نکالنے کا روڈ میپ نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کا روڈ میپ نہیں ہے، اس موجودہ نظام پہ نیشنل ایک ایجنڈے پہ ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس وقت تو حصول اقتدار کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں اقتدار دیا جائے، اور اس کے لیے شارٹ کٹ راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ کچھ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے وہ گیٹ نمبر 4 کے ساتھ ہماری تیاری ہو چکی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم گیٹ نمبر 4 کے ساتھ زیادہ وفادار ہیں، اور گیٹ نمبر 4 یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں چھوڑو، عوام میں جاؤ۔ یہ عوام کی تو فکر ہی نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کیا ہوا اس لیے کیونکہ آپ نے لفظ استعمال کیا ارادہ۔
کیونکہ آپ کی نیت نہیں ہے, آپ کا ارادہ نہیں ہے. آپ صرف پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, آپ صرف چیف منسٹر پنجاب کا عہدہ لینا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دینا چاہتے. یہ وہی ہو رہا ہے جو ہمارے عرب ممالک اور مسلمان ممالک فلسطین کے اوپر نہیں ایک مؤثر آواز بنا سکتے, کیونکہ مفاد پرستی ہو رہی ہے. اس وقت اگر آپ نے صرف پرائم منسٹر بننا ہے اور آپ آگے آگے پیش ہو رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ تابعدار کوئی نہیں ہے, تو پھر بس آپ یہی کر رہے ہیں. روڈ میپ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یو ناٹ انٹرسٹڈ, دلچسپی نہیں ہے. بٹ ہیئر از دا بریکنگ نیوز, عوام کو اس بار یہ پتا ہے کہ آپ کو دلچسپی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گیٹ نمبر 4 بھی کوئی سرپرائز نہ دے دے. ایسا نہ ہو میں بھی آؤں آپ بھی آئیں, ایسا نہ ہو کہ جنوری کم جنوری کوئی اور سرپرائز ملاؤ. لیکن ایک بات اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بھروسہ عوام پہ تو کرتے نہیں ہیں, انہیں پتہ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے الیکشنز کے حوالے سے آخر 8 تاریخ کی ڈیٹ تو آ گئی ہے, لیکن لیونگ پلینگ فیلڈ اور پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے. اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا, اور ایک آدھ سیاسی جماعت کے اوپر ریڈ کارپٹ بچھا دیا گیا ہے. الزام لگ گیا ہے الیکشن کمیشن پہ, الزام لگ گیا ہے نگراں حکومت پہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 8 فروری کو اگر انہی الزامات کے ساتھ الیکشن ہوتا ہے تو رزلٹ کون مانے گا؟ اور اگر رزلٹ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے بعد ہم الیکشن مسائل کا حل نہیں دیکھ رہے ہیں, بلکہ عدم استحکام, بڑی سیاسی عدم استحکام دیکھ رہے ہیں, جس کا معیشت پہ بہت برا اثر پڑے گا. کیا کہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ انتخابات ہو جاتے ہیں, فرض کیا آپ نے جو تاریخ 8 فروری جو کہہ رہے, فرض کیا 8 فروری کو ہو جائیں. مجھے تو ویسے 8 فروری کو نہیں دکھائی دے رہے, مجھے تو تھوڑا ذرا آگے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن چلے 10 فروری کو ہو جائے, 20 فروری کو ہو جائے اور آ جائے. آپ جس کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں وہ آ جائیں, ٹھیک ہے. آپ جس کو چیف منسٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائیں, ٹھیک ہے. آپ اتحاد بھی کر لیں, لیکن جس طرح سے آپ آئیں گے اس کے بعد کیا آپ سٹرونگ ڈیسیجنز کر سکیں گے؟ کیا آپ لیڈرشپ دکھا سکیں گے؟ یہ 16 مہینے جو گزرے ہیں اس کی ریپیٹ پرفارمنس نہیں آئے گی. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے نا 16 مہینے میں جی ہمیں کرنے نہیں دیا, ہمیں کرنے نہیں دیا, تو آپ ریزائن کر کے چلے جاتے, آپ الیکشنز کال کر دیتے. لیکن کیا آپ کو الیکشنز کے بعد آپ کو سٹرونگ لیڈرشپ فیڈرل وفاقی لیول پہ اور صوبائی لیول پہ دکھائی دے رہی ہے؟ مجھے تو نہیں دکھائی دے رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی کہتی تھی کہ جی ہم تو بیساکھیوں پہ, ہم تو ایم کیو ہے, محباب ہے, یہ ہے وہ ہے. اور یہ جتنے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ, لیول پلینگ فیلڈ کون کہہ رہا ہے؟ سارے کہہ رہے ہیں. اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سب اپنا پرائم منسٹر مانگ رہے ہیں. لیکن پرائم منسٹر تو تب بنے نا کہ آپ کی پریزنس ہو گراؤنڈ پہ. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر نہیں بن رہا, اور آپ کا پرائم منسٹر اس لیے نہیں بن رہا کیونکہ آپ پہلے سمجھوتے کر چکے تھے. اب جو جماعتیں اب سمجھوتے کریں ان کو بھی آئی ایم ویل پریپیئرڈ کہ کوئی نہ کوئی سرپرائز ملنے کے بڑے امکانات ہیں. میں آپ کو صاف بتائے دے رہی ہوں. تو دسمبر کے اینڈ میں پتا چلے گا جب ڈیلیمیٹیشنز ختم ہوں گی, اور پتا چلے گا کہ کس کس کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت ہوگی اور کس کو سبز باغ دکھائے گئے. کیا یہ ریحام خان صاحبہ کسی نے ایک سجیشن دیا تھا, آپ نے ابھی ایک پوائنٹ بھی اٹھایا تھا کہ ہم تو برسوں سے وہی چہرے دیکھ رہے ہیں, وہی منسٹر, وہی پرائم منسٹر, وہی ایم این ایز, وہی ایم پی ایز. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں 1000 افراد جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی کھوسٹ ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ خود ہی جو ہے نا اقتدار میں آنے سے آپ دستبردار ہو جائیں, سیاست کریں شوق سے لیکن اقتدار میں آنے سے دستبردار ہو جائیں. 1000 اگر افراد 13 کروڑ پلس ووٹر میں سے اور کئی ہزار پولیٹیشین, میں تو نہیں مانتا پاکستان میں کوئی آج لیڈر ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اگلے جنریشن کو دیکھتا ہے, نیکسٹ جنریشن کو, اور پولیٹیشین جو ہے وہ اگلے الیکشن کو دیکھتا ہے. اور کل میرے پروگرام میں کسی نے بڑی زبردست بات کی کہ ڈاکٹر صاحب نہ یہ پولیٹیشین ہے پاکستان کے نظام میں, نہ یہ پولیٹیشین ہے اور نہ یہ لیڈرز ہیں, بلکہ یہ پرائیویٹ کمپنی کے بزنس مین ہیں جو ایک لوگوں کو جمع کر لیا ہے اور ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے, سب یس کرتے ہیں اور پھر یہ کمپنی چلتی ہے اور یہ سب ورکروں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو 1000 افراد
کو فارغ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ چھوڑ دیں بھائی؟ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا اگلی نسل کا سوچیں، اگلی نسل کا تو سوچ رہے ہیں لیکن اپنی نسل کا سوچ رہے ہیں. یہ لیڈرشپ ہے نا کہ اپنی اگلی نسل کا سوچ رہے ہیں، سب اپنی اگلی نسل کا سوچ رہے ہیں، پاکستان کی پوری اگلی نسل کے بارے میں نہیں سوچ رہا. تو ایبسولوٹلی لیڈر تو ہیں لیکن بڑے محدود پیمانے پہ وہ سوچ رہے ہیں. اور رہی بات کہ یہ جو ایک بندہ اور اس کے پیچھے ہزار ایک درباری جو ہے، وہ مسئلہ یہی ہے کہ جمہوریت کرتے ہیں لیکن پارٹیز میں جمہوریت نظر آ رہی ہے. کل مجھے کسی نے انٹرویو لیا تو وہ میرا بھائی ہے اور وہ بڑے مجھ سے الجھتے ہیں اور بار بار مجھے بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں جی آپ ایکٹیو سیاست میں آئیں. تو میں نے کہا دیکھیں بات سمپل سی یہ ہے کہ جو میرے والد صاحب ہے نا وہ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرے جو والد صاحب ہیں نا، آپ یا تو اس قسم کا کوئی سچویشن ہوتی کہ میرے والد صاحب سیاسی کسی پارٹی کا لیڈر ہوتا، یا پھر میرا ایسا دوست ہوتا جس کے پاس جہاز ہوتے اور وہ جہازوں میں بھر کے لوگ توڑ کے لا رہے ہوتے. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو آپ 1000 کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی امکانات ہے کہ 1000 ہمارا جو سیاسی بزرگ ہے وہ چلا جائے کہیں خود ہی، ہاں وہ چلا جائے گا لیکن اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگے رکھے چھوڑے جائے گا. تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسے امکانات میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ 1000 جو بزرگ ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہالیڈے لے لیں، وہ اگر لیں گے ہالیڈے تو اپنی ہی جو صاحبزادے ہیں یا صاحبزادی ہے یا بھابھی ہے یا ماسی ہے ان کو آگے لے کے آئیں گے، یہ سلوشن ہوگا ان کا. تو ایسے امکانات بالکل مجھے نظر نہیں آ رہی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات جو آپ نے کی نا کہ آپ کے پروگرام میں کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ مطلب ایک کمپنی ہے، آج میں پڑھی تھی بڑی انٹرسٹنگ بات کہ ہوائی جو آئیلینڈ ہے اس کا ٹیک اوور کیسے امریکن بزنس مین نے کیا، اور وہ انہوں نے وہاں پہ کو کیا، انہوں نے ایک جو پرنسس تھی، شہزادی تھی، اس کا حکومت کو پیک اپ کر کے اور جناب خود آ گئے اور جناب وہ کچھ بزنس مین تھے اور انہوں نے ہوائی کا ٹیک اوور کر لیا. تو بات یہ ہے کہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں نا، جو امریکن ہے یا یو کے والا ہے، وہ اور ممالک میں جا کے حکومت کرتے ہیں اور اپنی کمپنی چلاتے ہیں. ہماری تو مطلب زبردست بات یہ کہ ہم تو اپنے لوگوں ہی پہ اپنی کمپنی چلاتے ہیں اور اپنی ہی آنے والی نسلوں کے لیے بھی نہیں سوچ رہے ہوتے. ہم تو اپنے ہی لوگوں کو سکویز کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ میرا جو انٹرسٹ ہے، میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہماری پاکستانی خواتین جو ہیں ہر شعبے میں ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھے، یعنی کہ پالیٹکس میں بھی بڑھے، پارلیمنٹ میں بھی وہ آئیں، وکلاء میں بھی آئیں، جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں بھی پالیسی ڈیسیجن یعنی فیصلہ سازی میں آئیں، ٹیکسٹائل میں آئیں، انٹرپرینورشپ میں آئیں. تو میں اس کے لیے میں نے روڈ میپ بنایا ہوا ہے اور میں نے صاف لوگوں کو کہہ دیا آپ نے مدد کرنی ہے تو کریں، نہیں کریں میں پھر بھی کروں گی، میں زندگی لگا دوں گی لیکن میں کروں گی، میں کر کے جاؤں گی، جتنا مجھے جتنی اسپیس ملی میں وہ کروں گی. اینڈ آئی ہیو اے روڈ میپ فار اٹ بیکاز یہ میری نیت ہے. لیکن ان لوگوں کی نیت یہ نہیں ہے، یہ اس لیے مفاد پرستی دکھاتے ہیں کیونکہ ان کے چھوٹے اور شارٹ ٹرم سیلف انٹرسٹ ہے، اور یہی پی ٹی آئی کو لے ڈوبا ہے. اس لیے آج کوئی جیل میں بیٹھا ہے، کوئی اس کا پڑوسی ہے جیل میں، کوئی خواتین جو ہے وہ یا قانون کی گرفت سے بھاگ رہی ہیں، کوئی وکیلوں کے اور عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. تو یہ جو سرکس ہے یہ چلتا رہے گا، یہ سرکس ہے یہ چلتا رہے گا جب تک لیڈرشپ نہیں آئے گی. میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ملک اس وقت ایک دہشت گردی کی گرفت میں ہے. ویسٹرن بارڈر دیکھیں، ایسٹرن بارڈر دیکھیں، گوادر دیکھیں، ہمارے اربن جو سینٹرز ہیں ان میں آپ حالات دیکھیں. ایک دہشت گردی کی لہر ہے اور ایک وہ ہے جو بم دھماکے ہو رہے ہیں، ایک وہ ہے جو کہ جناب شیلنگ ہو رہی ہے. سیالکوٹ میں ابھی پچھلے دنوں شیلنگ ہوئی ہے، ہمارے کرنلز مطلب آفیسرز کے لیولز پہ لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. ایک یہ نروسنس ہے، ادھر مغربی بارڈر پہ بھی پڑوسی ممالک اور مشرقی بارڈر پہ بھی پڑوسی ممالک ہم کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور اوپر سے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہے. یعنی کہ آپ اپنی ملٹری کو انٹرنلی اٹیک کر رہے ہیں. اس وقت ملٹری سیاست میں نہیں ہے لیکن آپ اٹیک کر رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پریشانی ہوتی نا کہ لوگوں کے گھر میں آٹا، چینی، گھی یا روزگار یا تعلیم یا صحت پہنچانی ہے تو آپ کی تو پھر حرکتیں وہی مختلف ہوتی. آپ تو یہ کر ہی نہ رہے ہوتے.
آپ تو یہ مفاہمت کر ہی نہ رہے ہوتے. یہ اس قسم کی جس قسم کی لیڈرشپ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو یہ جو کالے ڈالے اور کالے پروٹوکول کارز اس زمانے میں جبکہ پیٹرول لوگ افورڈ نہیں کر رہے اور آپ کو جناب 5-5 ہزار پروٹوکول دکھانا ہے, اپنے سیاسی حریف کو دکھانا ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ آپ کی پاپولیرٹی ہے. یہ پاپولیرٹی نہیں ہوتی. آپ جائیں ذرا حلقے میں بیٹھے, آپ ذرا حلقے میں بیٹھ کے دکھائیں, کسی حلقے میں جا کے بیٹھ کے دکھائیں. مجھے آپ ہری پور میں بیٹھ کے دکھائیں, مجھے آپ مانسیرا میں بیٹھ کے دکھائیں, مجھے آپ ادھر کورنگی میں بیٹھ کے دکھائیں, مجھے آپ رحیمی ارکان میں بیٹھ کے دکھائیں, مجھے آپ بہاولپور میں بیٹھ کے دکھائیں, مجھے آپ اندرون لاہور میں بیٹھ کے دکھائیں. نہ اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ لوگ کیسے تڑپ رہے ہیں, you have to be inhuman not to understand what Pakistanis are going through right now. اور مجھے شرم آتی ہے, حالانکہ میں پبلک آفس میں نہیں ہوں, میں کسی پارٹی کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے اور انسان اپنے کہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے, کوئی سلوشن نکالتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرا ایک جو شوق ہے کہ سوشل انٹرپرینورشپ ہو, میرا ایک مشن ہے کہ ہمارا جو اسمال انڈسٹری, آپ مجھے بتائیں نا, یہ لوگ سارے بیٹھے ہیں 16 مہینے سے, اتنے زیادہ بڑے بڑے معیشت سمجھنے والے لوگ بیٹھے تھے اور اس سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے, اور ابھی بھی جو روڈ میپ ہے اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ بینک ریٹ جو ہے وہ گرائیں گے؟ اس وقت کوئی اگر بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, کوئی اسمال ٹو میڈیم انڈسٹری اگر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتی ہے, وہ کیا بینک ریٹ یہ دے سکتے ہیں؟ جی ریحام خان صاحبہ, یہاں روکوں گا آپ کو. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ریحام صاحبہ, ریحان خان صاحبہ, تو یہ ہم تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے سنتے آئے ہیں کہ جی معیشت, ارے معیشت تو ہم درست کر دیں گے. کیسے؟ ہم جو ہیں ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے. سنیں نا بھائی, ٹیکس نیٹ کیسے بڑھاؤ گے, کن چیزوں میں لگاؤ گے, یہ نہیں پتا ہے. اور اگر آج آپ بتاتے ہیں تو ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے 3 حکومتیں رہی ہیں, 2 حکومتیں رہی ہیں, آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے. اچھا جی, ہمیں پتا ہے, لیکن کیسے بڑھائیں گے؟ ہم جو جی بے روزگاری ختم کریں گے, جی کیسے کریں گے؟ تو روڈ میپ تو نہیں ہے. اب آپ جس طرح آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی نشاندہی کی, میں بھی دیکھ رہا ہوں عوام کو, عوام کا رد عمل بہت خطرناک ہے. عوام کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے, وہ تو الیکشن کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن اور یہ اسی لیے عوام کی طرف جانے کے بجائے اب یہ گیٹ نمبر 4 کی طرف سب نے اپنا منہ کیا ہوا ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو گیٹ نمبر 4 کی طرف نہیں جا رہی ہے؟ سب کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں اقتدار دے دیا جائے, ہمیں لے آیا جائے. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہی سیاسی جماعتوں سے ہم سنتے ہیں کہ ہمیں سیاست نہیں کرنے دی جاتی ہے, جمہوریت کو خطرہ ہے اس گیٹ نمبر 4 سے, یہ قبضہ کر لیتے ہیں, یہ ہمیں ٹینیور مکمل نہیں کرنے دیتے ہیں, یہ ہمیں سیاست نہیں کرنے دیتے ہیں, یہ ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیتے, یہ گیٹ نمبر 4 جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیتے ہیں, یہ جمہوریت کے دشمن ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ الزامات لگتے ہیں. لیکن آج آپ بتائیں کون سی سیاسی جماعت اہم بڑی ہے جو اقتدار کے لیے گیٹ نمبر 4 کے طرف منہ کر کے اور ہاتھ میں وفاداری کا ایجنڈا لے کر کھڑی نہیں ہے؟ عوام کی طرف تو کوئی بھی نہیں جا رہا, آپ نے بھی بتایا. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے ٹیکس کی بات کی. اب میں اور آپ, ہماری ٹیلی ویژن پہ نوکریاں ہوتی ہیں یا ہم کہیں نہ کہیں اور نوکری کرتے ہیں, تو ہم تو جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کو تو ٹیکس سیٹ سورس ہوتی ہے, یعنی ہماری تنخواہ ہم کو آتی ہے, کٹ کے آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, ایک سوال کا مجھے جواب دیں. آپ اپنی بیگمات کا جو ٹیکس ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے؟ آپ جو ایگریکلچرسٹ ہے, جو گفٹوں کے گفٹ آ رہے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی گفٹ نہیں آ رہے, یہ بھی گفٹ میں ملا ہے, وہ بھی گفٹ میں ملا ہے, کیا آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے؟ کیا آپ جو ٹیکس ریحام خان دیتی ہے, جو ایک سنگل مدر دیتی ہے, وہ کیوں آپ کی بیگمات سے زیادہ دیتی ہے؟ بتائیں مجھے. آپ کی بیگمات 408 روپے دے رہی ہے کیونکہ وہ گھریلو خواتین ہے, لیکن ادھر گفٹ تو ادھر گفٹ, ایگریکلچرل یہ اور وہ, کیا آپ ٹیکس نیٹ میں لائیں گے ان کو؟ اور میں آپ کو یہ صاف بات بتا دوں, پولیٹیکل لیجیٹیمیسی جو ہوتی ہے نا, پولیٹیکل لیجیٹیمیسی, پولیٹیکل تھیوری میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی یعنی کہ آپ کو ایکسپٹ کرنا کہ آپ کی پولیٹیکل پاور ہے, تب تک رہتی ہے. اور اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس طرح آئے ہو پاور میں. یہ پولیٹیکل تھیورسٹ کہتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس طرح آئے ہیں,
یعنی کہ آپ جس طرح سے بھی آئے ہو، فار ایگزامپل آپ ڈیموکریسی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے یا سوورن ہے، مونارکی ہے، آپ کس طرح سے پاور میں آتے ہیں یہ اتنا میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا آپ اپنے رعایا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. Can you protect them؟ آج کو یہ مجھے جواب دے سکتا ہے؟ جہاں پروٹیکشن ختم ہوتی ہے کہ ہم پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے، جہاں آپ لاچار، مجبور، بے کس، بالکل بیزار اور رعایا سے زیادہ کمزور دکھائی دیتے ہیں، you lose political legitimacy. So it doesn't matter. اچھا ریحام یہ بتائیے کہ مجھے کسی ایک ملک کا نام بتا دیں، کوئی ایسا ملک ہو جو 40 سال سے وزیر اعظم وہی ہو، وہی منسٹر ہو، وہی چہرے نظر آتے ہوں. آپ انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، آپ یو ایس دیکھ لیں، آپ یو کے دیکھ لیں، آپ مجھے کوئی ایسا ملک تو دکھا دیں جہاں پر یہی 1000 چہرے گھوم کے چلے آ رہے ہیں، گھوم اور پاکستان نیچے جا رہا ہے، پاکستان تباہ ہو رہا ہے اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. آج سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے، سب سے بڑی ڈیمانڈ کہ قومی مفاد کے اوپر ایک میثاق معیشت طے کیا جائے، سب بیٹھیں اور ملکی مفاد پر ایک فیصلہ کریں. کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، گالم گلوچ، الزامات. ہم نے کل عمران خان صاحب سے جب سوال پوچھا کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ نون لیگ، یہ پیپلز پارٹی، یہ فنا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، لٹیرو. ہم کہتے ہیں آپ کی کارکردگی، وہ کہتے ہیں یہ چور ہیں، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو. آج ہم پی ایم ایل این والوں سے، پیپلز پارٹی والوں سے یا دوسری سیاسی جماعتوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے، آپ کے پاس کیا ایسی چیز ہے جو آج اس وقت، چھوڑ دیں پرانی باتوں کو، ہم اگر 2013 میں چلے جائیں تو اس سے پہلے مشرف کا دور بھی تھا، وہ بھی بہت شاندار تھا. ہم اگر 16 مہینے کو اٹھا لیں تو 11 سیاسی جماعتوں کا دور تھا جو ناکامیاں ہی ناکامیاں. میں نہیں کہہ رہا، آپ کی پارٹی کے اہم ترین لیڈر آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ تو ناکام ہے. سارے سیاسی جو گروپ میں لوگ ہیں، چاہے وہ بلوچ بی این پی والے ہوں، چاہے ایم کیو ایم والے ہوں، وہ کہتے ہیں 16 مہینے ناکام ہے. تو مجھے یہ بتائیے، آج ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عمران خان چور تھا، عمران خان غدار تھا، عمران خان غلیظ تھا، عمران خان نے ملک کی معیشت تباہ کر دیا. ارے بھیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو عمران خان کہتے تھے وہ یہی کہہ رہے ہیں. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ میثاق معیشت کے لیے بیٹھنا نہیں چاہ رہے اور ایک دوسرے کے دست و گریباں دکھائی دے رہے ہیں، یہ سارا ڈرامہ ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. کوئی نہیں، آپ دیکھیں گے الیکشنز کے بعد یہ ایسا ہوگا کہ جیسے نہیں ہوتا کہ ایک ابھی سیاسی جماعت ادھر کولیشن کر رہی ہے، کل کو ادھر ہوگی. یہی ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، یہی ہوا ہے. جو حکومت بننے جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ لوگ چپک جاتے ہیں اور جو ہی حکومت میں یہ آئیں گے اس کے بعد ایک اور کولیشن ہوگی. تو بات یہی ہے جو آپ نے جس کی نشاندہی کی کہ ہمارے پاس 40 سال سے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا نا تو ہم سنتے تھے اپنے بڑوں سے کہ 22 فیملیز ہیں، 22 خاندان ہے، 22 خاندان ہے. اب یہ 22 خاندان جو ہے نا، یہ شادیوں کے تھرو، اپنی بزنسز کے تھرو، یہ اب سارے جو ہے نا یہ 5 خاندان رہ گئے ہیں. یہ 22 خاندان اب 5 خاندان رہ گئے ہیں. یہ ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں، ایک ہی کالج میں جاتے ہیں، ان کے آپس میں رشتے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں بزنسز ہیں. یہ اوپر ٹی وی پروگرامز پہ آ کے جو ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ باہر پریس کانفرنسز میں ہو رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. یہی ہم نے میں تو 2012 سے پاکستان میں آئی ہوں، میں تو یہی دیکھتی تھی کہ ہمارے پروگرام پہ ایک دوسرے کو دست و گریبان ہوئے ہوتے تھے. بعد میں F6 میں کوسا مارکیٹ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو 57 چل رہا ہوتا تھا، اینکرز بھی بیٹھے ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے، یہ عوام کو بتانے کی ضرورت ہے. میں نے کیوں ٹیلی ویژن پہ پروگرام جی کرنے چھوڑے اور میرے ٹی وی پروگرام سے آگے لوگ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اب میں کہوں تم تو اتنی ڈیسنٹ فیملی سے ہو، تمہاری تو والدہ کو میں جانتی ہوں، یہ تم کس طرح سے بات کر رہے تھے اتنی اونچی زبان میں کہ نہیں تمہیں ریٹنگ ملے گی. میں نے کہا پلیز مجھے ریٹنگ نہیں چاہیے، یہ تمہارا دوست ہے، مہذب طریقے سے کیوں بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے. یہ ریٹنگز کے لیے ایک ڈرامہ چل رہا ہے. اپنے سیاسی لیڈر کو خوش کر رہے ہیں، پیچھے اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی یہ ملک سے مخلص نہیں ہے. اچھا، چیف آف آرمی اسٹاف نے اگر یہ کہا یا نہیں کہا وہ کہے تو غلط، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں پنجاب میں بیٹھتی ہوں، کون سا اس وقت پارٹی ورکر ہے جو پیٹھ پیچھے اپنے لیڈر کے بارے میں بات نہیں کرتا اور کیا کیا نہیں کہتا. اس کو ابھی اپرچونٹی ملے دوسری طرف جائیں اور پھر وہ لیڈر بھی وہ ہیں کہ ہم حیران پریشان ہوتے ہیں
یہ تو رات کو بیٹھا ہوا کیا باتیں کر رہا تھا, اب یہ دیکھو اس کو رائٹ سائڈ پہ بٹھایا ہوا ہے, اس کو لیفٹ سائڈ پہ بٹھایا ہوا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ نہ یہ عوام کے ساتھ سنسیئر ہے, نہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ ان کے ساتھ سنسیئر ہے, اور یہ انسنسیئرٹی ہم کو پورے ملک کو اور قوم کو لے ڈوبی ہے. انڈیا کی آپ نے اگزامپل دی, انڈیا کی آپ اگزامپل دیکھیں, اندرا گاندھی تک ٹھیک تھا نا, اب ان کے بچوں کو اسپیس مل رہی یا نہیں مل رہی, کیونکہ عوام کہتی ہے جناب یہ ڈھنگ کی بات نہیں کرتے, جس دن کوئی ڈھنگ کی بات کرے گا عوام ان کو ریٹ کرتی ہے, اس لیے کیونکہ انہوں نے کم از کم ایک سسٹم تو کم از کم بنایا ہے جہاں جاگیرداری جو ہے یا زمینداری جو ہے اس کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کیا. آج کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی باہر کے سرویز بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں بلینز جو ہیں وہ سبسڈیز یا ٹیکس بریکس مل رہی ہے کارپوریٹ سیکٹر کو, اور وہی کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ ایگریکلچر میں آتا ہے اور پھر وہی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے. یعنی کہ آپ کا 1% بھی نہیں, 1% سے بہت کم ایک طبقہ ہے جو آپ کے سر پہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے. اور یہ چہرے آپ کہہ رہے ہیں 1000 کی بات کر رہے تھے کہ آپ 1000 سیاستدان کی تبدیلی دیکھ لیں, میں کہتی ہوں 5 صاف لا دیں, مجھے 5 صاف چہرے ہر پارٹی لے آئے, 5 صاف چہرے آپ پارلیمنٹ میں لے آئے, پی 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 لے آئے, پی ایل ایل لے آئے, پی ٹی آئی کو بھی موقع ملا ہے, جے یو آئی ایف لے آئے, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے یہ ٹکٹس کس کو ملیں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کی, اور سیڈلی میڈیا بھی جو ہے وہ بھی, یہ ساری کمپنی چل رہی ہے, دس از کارپوریٹ انٹرسٹ, یہ کوئی سے ڈیموکریسی نہیں چل رہی. جن جماعتوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے, جن کے سامنے آپ لیڈر کے سامنے بول نہیں سکتے, ایک فرمائشی پروگرام چل رہا ہوتا ہے, جن کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ بندہ انسنسیئر ہے اور آپ کا یہ جو منسٹر ہے اس کا کام یہ نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا ویژولز آپ کے سامنے, پچھلے 16 مہینے میں بھی, اس سے پہلے بھی, اور ابھی جو کیمپیننگ چل رہی ہے, کہ منسٹر کا یا ایک پڑھے لکھے بندے کا کیا کام ہوتا ہے. آپ کا کام کیا یہ ہے کہ آپ اپنے لیڈر کے باڈی گارڈ بنے, آپ کا کام کیا یہ ہے کہ آپ جھک جھک کے ملے. کل ہم کچھ ویڈیوز دیکھ رہے تھے تو میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ جب سیاسی لیڈر کے پاس جاتے ہیں تو یہ غلامانہ ذہنیت, آگے سے آپ صحیح طرح سے بھی سلام کر سکتے ہیں, یہ یوں کر کے سلام کیوں کرتے ہیں, یہ کیا طریقہ سلام کرنے کا. آیا کوئی سیاسی لیڈر آپ کو پتا ہے جی کچھ بننے والا ہے, یوں کر کے کیوں سلام کرتے ہیں. مجھ سے انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ غلامانہ ذہنیت کیوں ہے, اور یہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ کیا ہم غلام ہیں, ان کے آگے تو کوئی ایکسس, کسی اینکر کو بھی ایکسس نہیں تھی, لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ہے ایکسس ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج کوئی لڑکی جو حلقے میں کام کر رہی ہے, کوئی 25-28 سال کی 30 سال کی لڑکی جو حلقے میں کام کر رہی ہے اور بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے, اس کو کسی پولیٹیکل لیڈر مرد یا عورت کے پاس ایکسس ہے؟ میں آپ کو نام بتا سکتی ہوں, اور پھر میں گئی ہوں, میں جگہوں پہ گئی ہوں, انہوں نے مجھے کہا میم ہمیں تو ایکسس ہی نہیں ہے, ہمیں تو ایکسس ہی نہیں ہے, بس ہیش ٹیگ ٹرینڈ چلائیں, خوبصورت پکچر لگائیں. اور اچھا, ابھی آپ نے ایک بات کی, نگراں حکومت چل رہی ہے, مافیاز سے کہتے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, بڑی تکلیف میں ہیں مافیاز, لیکن پر امید ہیں. اچھا یہ بتائیں یہ پر امید کیوں ہیں؟ ہم نے پوچھا, کہتے ہیں بھیا 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا, اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن کہاں ہوگا, پھر تو ہم حکومت کا حصہ ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو بات یاد ہوگی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آ رہی تھی تو میڈیا پہ ایک شور رواں تھا کہ ہو ان کو تو بہت زیادہ اوور آرچنگ پاورز دے دیا ہے, ان کو تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تو یہ پاورز ہونی نہیں چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرائیویٹائزیشن ایئرپورٹس کے ساتھ اور ہماری جو کچھ ایشوز کے اوپر تھی, کچھ لینڈنگ رائٹس کے اوپر اور کچھ ایئرپورٹس کے لیے, مطلب محدود پاورز تھی. لیکن میڈیا نے ایک لابینگ کی, یہ لابینگ انہوں نے بینک ریٹ کے اوپر نہیں کی, یہ لابینگ انہوں نے گورنمنٹ انڈسٹری کے لیے نہیں کی, یہ لابینگ انہوں نے تعلیم کے بجٹ کے اوپر میں نے نہیں دیکھا کہ کی, لیکن اس کے اوپر کی. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب کتنا ہی ٹائم رہ گیا ہے, اس کے اوپر ہولڈ اپ ہے, کوئی ڈیسیجن نہیں لیا, نہ ایئرفورس کی پرائیویٹائزیشن پہ کوئی ایکشن لیا گیا ہے, کوئی ڈیسیجن لی گئی ہے, کیونکہ اتنا پریشر ہے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر جس طریقے سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کنٹروورشل بنایا گیا ہے,
میں I don't want to go into details and I don't want to go into specifics, لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو متنازع بنایا گیا ہے، یعنی چین کسی کو نہیں ہے. جب پی ٹی آئی متنازع کر رہی تھی پبلک آفیسز کو تو ہم برا بھلا کہتے تھے. اب اس وقت کیا چل رہا ہے؟ اس وقت بھی وہی چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور جب کچھ اور تھوڑا سا سین بدلے گا، کیونکہ دیکھیں ابھی اس وقت جو ہے نا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی اور نہیں ہوگی. تو جب تھوڑا سا سچویشن بدلے گی تو آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کو کیا کہا جائے گا. ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ کس طریقے سے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے. اور بات وہ گھوم پھرا کے بات یہی ہو گئی کہ آنے والی نسل کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا. 65% جو ہمارا نوجوان ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم جاؤ باہر اور وہاں سے فورن ریمیٹنسز بھیجو، اور وہ بیچارہ کیسے تیسے کر کے 5-6 لاکھ قرضہ لوگوں سے لے کے اور وہاں پہ جاتا ہے، انلیگل طریقے سے جاتا ہے، اور پھر اس کا ایک کرمنل ریکارڈ بن جاتا ہے. وہ بیچارہ دبئی اور قطر اور ایسی جگہوں میں بیچارہ جیلوں میں سڑ رہا ہوتا ہے، یا بہت ہی سب سٹینڈرڈ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو آج یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بار بار دیکھیں جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پارٹیز میں، جو تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، جو ورکر ہے، اس کو سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو گیٹ نمبر 4 نے تو آپ کو کہہ دیا آ جائیں. اچھا میں یہاں پہ بالکل میدان میں مجھے یہ تھوڑا سا سمجھا دیں، 3-4 منٹ ہے، میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ زمینی حقائق تو بتا رہی ہے، لوگ تو تیار بیٹھے ہیں ان کو کہ الیکشن میں آئیں یہ سامنے. بہرحال چلیں جی، چلے جائیں گے الیکشنز میں اور کسی طرح بھی جیت کے آ جائیں گے. اور زمینی حقائق بتا رہی ہے کسی کے پاس اتنی سمپل میجورٹی تک نہیں ہوگی. ظاہر ہے یہ مل بانٹ کے ابھی سے شروع ہو گیا ہے اقتدار کے لیے، جو اتحاد بننا شروع ہو گیا ہے، غیر مثلا ایسی جو روایت سے باہر رہے اتحاد بن رہے ہیں. باہر بنا لیں بھائی. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اگر یہی حکومت بنائیں گے جو 16 مہینے پہلے تھے، ظاہر ہے 11 سیاسی جماعتوں میں یا تو 5 کو الگ کر دیں چلیں، یا اس سے بھی 2-3 اور شامل کر دیں. تو انہوں نے 85 کی کابینہ نے 11 سیاسی جماعتوں نے، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈرز جو کابینہ میں موجود تھے، اور وزیر اعظم ایک بڑی سیاسی جماعت کا، اور اس کے پیچھے وہی میاں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے تھے. اور آج آصف علی زرداری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بھیا وہ تو ناکام حکومت تھی، بی این پی کہہ رہی وہ تو ناکام حکومت تھی، ایم کیو ایم کہہ رہی وہ تو ناکام حکومت تھی. ہر جگہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پھر وہ کون سی گیدڑ سرنگی ہے مجھے بتا دیں کہ یہی لوگ آ کر اتحاد کر کے پاکستان کو بہتر کر دیں گے، معیشت کو بہتر کر دیں گے، عوام کے مسائل حل کر دیں گے. 2 منٹ آپ کے پاس ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. جب شہباز شریف صاحب پی ٹی ایم کی قیادت میں جب آئے اور حکومت سنبھالی تو بالکل ان کے پاس نواز شریف کا چہرہ بھی تھا اور جہاں ووٹ کو عزت دو بھی تھا. لوگوں نے کہا تھا اس کو ٹرائی نہیں کیا، جیسے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پاس تھی کہ جی اس کو چانس نہیں ملا، تو شہباز شریف صاحب کو چانس ملا. اور اب وہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ 16 مہینے میں آپ نے کارکردگی بھی دیکھ لی اور لیڈرشپ سٹائل بھی دیکھ لیا. تو اب وہ جو ایک آپ کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھا نا کہ ان کو ٹرائی نہیں کیا، وہ جو تھا وہ عوام کا اعتماد وہ اس دفعہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ عوام دیکھ چکی ہے. تو اس دفعہ آپ کو سمپل میجورٹی لینا اور بھی دقت ہوگی، بیکاز آپ خود کہہ رہے ہیں، یہ اپنے الفاظ ہیں ان کے. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے ووٹ بینک کو افیکٹ کیا 16 مہینے کی حکومت سے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اس بار ان کو وہ بھی ایک جو کارڈ تھا نا ان کے پاس وہ نہیں ہے. اوپر سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کے اوپر سارا نزلہ انہوں نے گرا دیا ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ سمپل میجورٹی جب کسی کو نہیں ملتی تو اس کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت سے مختلف نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کے پاس اتنی لیجٹیمیسی نہیں ہوتی، آپ کے پاس اتنی پاور ہی نہیں ہوتی. اور لیجٹیمیسی یہ کہ چلے آپ آ جائیں کسی طرح سے، لیکن پھر قیادت میں آ کے جب اگین ایک چوچو کا مربع بن کے آئے گا تو دیکھیں ہر انسان کے مفاد ہوتے ہیں. جب ایکسٹریم رائٹ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، ایکسٹریم لیفٹ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور جن کے کعبہ قبلہ بدلتے رہتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. تو آپ کا پارٹی ورکر بھی غصے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کا وہ ووٹ کو عزت دو والا بندہ جو مجھ جیسا انسان ہے جو نقاد رہا ہے وہ بھی اس وقت غصے میں بیٹھا ہوا ہے. اور آپ کے پاس پاور ہی کہاں ہوگی؟ آپ کیسے لیڈرشپ کریں گے؟ آپ کے پاس تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ اور رہی بات سی ایم پنجاب والی، وہاں جو آپ نے بات کی کہ یہ ابھی جو ایک نیا کٹا کھلنے والا ہے کہ سی ایم پنجاب کے لیے کوئی ایک میرا بھائی تو نہیں ہے. ماشاءاللہ
ادھر بھی اور ادھر بھی 5 بھائی تو بڑی گروپنگ ہو گئی ہے, بڑی گروپنگ, اقتدار کے لیے بڑی گروپنگ ہو گئی ہے. کسی اسٹیج پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ جب الیکشن کا وقت قریب آئے. یہ تھی نیام خان صاحبہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.